ناظرین و سامعین، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں انسانوں کو راہ ہدایت کی طرف بلایا ہے، وہاں پر جنوں کو بھی اسلام کی دعوت پیش کی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی قرآن پاک میں 26ویں سپارے کی سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اور جب کہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے کان لگا کر قرآن سنتے، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو، پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے پلٹتے۔ علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ایک جماعت سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم دیا گیا کہ وہ جنات کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں اور انہیں اللہ کے دین کی دعوت دیں اور ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنائیں۔ اللہ تعالی نے جنات کے گروہ کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ وہ نینوا کے رہنے والے جنات تھے۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں، تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا؟ تمام صحابہ کرام نے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ دوسری مرتبہ بھی اسی طرح ہوا۔ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی شعب الحجون میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے لیے ایک دائرہ یعنی حصار کھینچا اور مجھے اس میں بیٹھنے کا حکم دیا اور تاکید فرمائی کہ میرے واپس آنے تک یہاں سے باہر نہ نکلنا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کرنے لگے۔ میں نے گدھ کی مثل اڑتے ہوئے پرندوں کے پروں کی پھڑ پھڑاہٹ سنی۔ میں نے شدید شور بھی سنا، حتیٰ کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق اندیشہ ہوا۔ پھر بہت سی کالی چیزیں میرے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئیں، حتیٰ کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ پھر وہ سب بادل کی طرح چھٹنا شروع ہوئی یہاں تک کہ غائب ہو گئیں۔ اسی دوران فجر کا وقت ہو چکا تھا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے پوچھا، کیا سو گئے تھے؟ میں نے عرض کی، اللہ کی قسم نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں، یہاں تک کہ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنات کو عصائے مبارکہ سے مارتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہاں سے باہر نکل جاتے تو تمہاری خیر نہیں تھی، ان جنات میں سے کوئی تم کو پکڑ لیتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے کچھ دیکھا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، میں نے کالے رنگ کے کچھ آدمی دیکھے جن پر سفید کپڑے تھے۔
اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ نصیبین کے جنات تھے۔ میں نے عرض کی میں نے شدید قسم کا شور بھی سنا تھا۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اپنے درمیان ایک مقتول کے فیصلے میں جلدی کر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے فیصلے کے لیے کہا تو میں نے ان کے درمیان ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ ناظرین و سامعین، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے رخصت ہونے کے بعد جنات اپنی قوم میں جا کر اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ قرآن کریم میں 26ویں سپارے میں ہی سورہ احقاف کی آیت نمبر 30 اور 31 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، بولے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی کہ موسیٰ کے بعد اتاری گئی، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، حق اور سیدھی راہ دکھاتی۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات سنو اور ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے سے کچھ گناہوں کو بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ ناظرین و سامعین، دیگر انبیاء صرف انسانوں کی طرف بھیجے جاتے تھے، جبکہ اللہ کے آخر نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کے بھی رسول ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت الی الجن والانس، یعنی مجھے جنوں اور انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے اور اس قرآن سے محبت عطا فرمائے جو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنات کو پڑھ کر سنایا، اور اللہ تعالی ہمیں بھی آخرت کا ڈر خوف عطا فرمائے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان کر اس کی عبادت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔